الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم رفیع صاحب جماعت اسلامی، جناب مولانا اقبال خان شریف صاحب و دیگر علماء محترم و معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ عنایت فرمایا، جس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم کریں. کتنے ایسے لوگ ہمارے خاندان کے، ہمارے رفقا احباب مختلف حضرات گزشتہ رمضان میں موجود تھے، اور اس رمضان میں وہ لوگ رمضان آنے سے قبل، رمضان آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے آغوش رحمت میں پہنچ چکے ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقی رکھا، زندہ رکھا. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. اور اسی طرح یہ نہیں معلوم کہ ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ رمضان مبارک ہم کو میسر ہو گیا ہے، نصیب ہو گیا ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اگلے رمضان میں نہیں رہیں گے، موجود نہیں رہیں گے. تو اس لیے جو رمضان ہم کو مل گیا ہے اسے ہم بالکل غنیمت سمجھیں، اور جو کچھ رمضان کے تقاضے کی، رمضان کی عبادات کی، تو ان کو ہم پوری دلجوئی یکسوئی کے ساتھ جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے. جو میں کہہ رہا تھا کہ رمضان کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری رمضان ہو. اس سلسلے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی پہنچے اور کہنے لگے کہ جو ہے نماز جو میں پڑھتا ہوں تو نماز میں میرا دل نہیں لگتا ہے. بسوں سے آتے ہیں مختلف قسم کے، مختلف خیالات آتے ہیں، دل میں پیدا ہوتے ہیں، دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بناتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے یہ معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. وسلم کے دل میں بسوں سے آتے ہیں اور کبھی کھل بھی آتے ہیں. وسلم کہتے میں ہی بھول جاتا ہوں، انصاف اس سے میں ہی بھول جاتا ہوں. ایک مرتبہ نبی وسلم نے بھول کر ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دیا. صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ کیا معاملہ، اب 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھا دیا. تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی دریافت کرنے کی، ادب و احترام عام پر پوچھنے کی. اور آپس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں کہ آج نماز 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی گئی ہے. تو
اتنے میں ایک صحابی ذرا بھولے بھالے قسم کے تھے وہ آگے بڑھ گئے. آگے بڑھ کر انہوں نے پوچھا حسن سے کہ یا رسول اللہ وضیعت الصلاۃ اور نسیتا، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا بھول گئے یا کم ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ کم بھی نہیں کی گئی ہے، بھولا بھی نہیں ہوں. یہ بھی ایک بھول تھی آپ کی، اس نے بھول کر بھولا بھی نہیں اور کم بھی نہیں ہوئی نماز. تو کہتا دوڑ کے پڑھا دیا آپ نے؟ تب آپ کو خیال آیا کرتے ماں باپ کی یاد میں نے دور کچھ نماز پڑھائی. پھر گئے وہاں سے دور کا جو چھوٹ گئے تھے بات چیت تو ہو گئی تھی، وہ دور میں نماز پڑھا دی دوسرے لوگ نے سجدے سے کیا اور نماز ختم کر دی. تو رسول نے فرمایا کہ جو ہے سب کے ساتھ معاملہ ہے آنسر کے ساتھ یہ کام کرے گا تو آگے تو وہی ہوتا ہے. دور کرنے کی کوشش کرو تو کہنے لگے کہ میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی جب آتے رہتے ہیں خیالات وسوسے آتے رہتے ہیں پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو کوئی ایسی تدبیر بتائیے کہ جو ہے وسوسہ جو ہے آگے نہ پائے، آیت چلا جائے، ایسے تو بتائیے. تو آپ نے فرمایا ان صحابہ کو ان کے لیے جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی سے کہتے ہیں وہ پورے صحابہ کے لیے، پوری امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ساری باتیں. انہوں نے فرمایا کہ صلی صلاۃ موتہی، آپ نے فرمایا ہم سے صلی صلاۃ موتہی، معنی یہ ہے کہ جو ہے تم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پڑھنے لگو نماز، تو یہ سمجھ کر نماز پڑھو، یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ آخری نماز ہو. میں جو پڑھ رہا ہوں ظہر پڑھ رہا ہوں سمجھو کہ میری آخری نماز ہے، اصل کی نماز شاید نہیں ملے گی مجھے، اصل پڑھتے ہوں سمجھو کہ میری آخری نماز ہو سکتی ہے، مغرب کی نماز مجھے نہیں ملے گی. تو اس طرح سوچ کے پڑھو. تو اس سے بہتر ترتیبوں کو نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہیں گانا ہوگا ایسے کروں گا اس کے بعد. تو یہ تدبیر رسول نے جو بتائی وہ صرف نمازی کے لیے بلکہ زندگی کے ہر معاملے کے، ہر کام کے، ہر عبادت کے. رمضان مبارک جب آتا ہے تو رسول نے بتایا ان صحابی کو کہ اس نماز کو یہ سمجھو کہ میری آخری نماز ہے. تو ہمیں سے ہر ایک آدمی کے رمضان مبارک جب آئے تو یہ سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری رمضان ہوئے، تب رمضان کی ساری عبادات، رمضان کے سارے معاملات، رمضان کے سارے تقاضے ہم پوری طرح ادا کریں گے، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی اس میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے رمضان بعد عطا کیا. رمضان کے جو 3 اشرے اس میں بتائیں کہ رمضان کے 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا اشرہ اشرہ رحمت جو گزر چکا ہے، دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت وہ بھی گزر چکا ہے، تیسرا اشرہ جس میں ہم جمع ہو گئے اس وقت وہ اشرہ عتق من النار، جہنم سے رہا کیے جانے کا، جہنم سے دوزخ سے چھوڑ دیا جانے کا اشرہ جو گزر رہا ہے اس وقت. تو 3 اشرے ہیں اور یہ تینوں اشرے جو رسول بتائیں وہ قرآن مجید میں سورہ فاتر میں ایک آیت اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ الْخَيْرَاتِ بِإِذْنِهِ. پورے انسانوں کی، مسلمانوں کی امت کی رسول نے، اللہ کے بندوں کی اللہ نے 3 قسمیں بتائی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ان میں سے وہ لوگ بھی جو اپنے نفس کو ظلم کرتے، گناہ گار، کبائر میں مبتلا لوگ، برائیاں کرنے والے لوگ، ان کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ ظالم لنفسہ، اپنے پر ظلم کرنے والے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرا گروہ انسانوں کا، اللہ کے بندوں کا جو ہے وہ درمیانی انداز کے، بیچ کے انداز کے، نیکیاں بھی کرنے والے، کچھ برائیاں بھی کرنے والے، توبہ بھی کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مقتصد کہا، درمیانی انداز کے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِهِ،
اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے۔ تو صرف فاتح کو ساجے کے ماں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 3 خطوں میں تقسیم کیا ہے، اور رمضان مبارک کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت، اللہ تعالیٰ آیت کریمہ میں سابقون بالخیرات جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس کا مزداق بنیں گے پہلے عشرے میں عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے۔ تو جو کہ سابقون بالخیرات نیکی میں آگے بڑھنے والے، فرما بردار بنتے، پیارے بنتے اللہ تعالیٰ کے، تو ان کے لیے جو ہے رحمت کی ضرورت ہے، نزول رحمت، تو رحمت کا عشرہ یہ تو سب کے لیے ہوگا، لیکن خاص طور پر لوگ کو کہا گیا ہے سابقون بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے پہلے عشرے۔ پھر وہ لوگ جو مختصر کہا گیا ہے درمیانی انداز کے لوگ بھی، گناہ کرنے والے بھی، نیکیاں کرنے والے بھی، توبہ کرنے والے بھی، ان کو مختصر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو ان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، پہلے گروہ کے لیے رحمت کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی، اور دوسرے گروہ کے لیے اللہ کی مغفرت کی ضرورت، بخشش کی ضرورت، تو اللہ تعالیٰ ان کو وقت دیتا ہے۔ وہ بخشش پہلے گروہ والوں کے لیے ہے، آخری گروہ والوں کے لیے ہے، مگر خاص طور پر جو درمیانی انداز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا عشرہ اللہ تعالیٰ نے طرح کیا ہے، 20 کا گزر چکا ہے۔ تیسرا عشرہ پہلی آیت کریمہ میں پہلا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے کو ظلم کرنے والے، کبائر میں مبتلا رہنے والے، گناہوں میں مبتلا رہنے والے، ساتھ برائیوں کا ارتکاب کرنے والے، اللہ کے بندوں کا اور اللہ کے حقوق کو طلب کرنے والے، ایسے لوگ جو مجرم قرار دیے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ بھی رمضان مبارک آنے پر جب رمضان کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہی، رمضان کے تمام عبادات انجام دیتے ہوئے، تراویح پڑھتے، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، جو کچھ بھی رمضان کے معمولات ہیں سب انجام دیتے ہی، اور ان کے بارے میں رمضان مبارک آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے کبائر کی بنا پر وہ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے ان کا رمضان مبارک آنے سے پہلے۔ لیکن جب رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے توفیق دیتا ہے، توفیق حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور رمضان کے تمام تقاضے انجام دینے لگتے ہیں، توبہ کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مغفرت مانگتے ہیں، تو جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا من النار، جہنم سے چھوڑ دیے جانے کا فیصلہ۔ رمضان مبارک سے پہلے یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس آخری عشرے میں یہ فیصلہ ان کے لیے جبکہ وہ باز آ گئے اپنے گناہوں سے، توبہ کر چکے ہیں اور رمضان کے تمام تقاضے پوری طریقے سے انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اتقوا من النار، جہنم سے آزاد کیے جانے کا۔ پہلے 2 گروہ کے تو ہے ہی، لیکن تیسرا گروہ جو دوزخ میں جانے والا تھا، جہنم میں جانے والا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اب یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جا نہیں پائیں گے۔ تو اس طرح 3 جو اللہ تعالیٰ نے عشرے بتائے، عشرے رحمت، عشرے مغفرت، عشرے اتقوا من النار، یہ بھی، اور ایک بات یہ بھی کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے، بہتر چیز ہوتی ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ جلد ہو جاتا ہے، جلد ہو جاتی ہے۔ جو تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، وہ جب ختم نہیں ہوتی، دیر لگتی ہے اس کے ختم ہونے کے لیے۔ تو رمضان والا کبھی مانا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ہے رمضان کے بارے میں کہ ایام معدودات، 1 مہینہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو اتنے رحیم شفیق مہربان کی کہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں 1 مہینہ کہنے پر، مہینہ بھی نہیں کہہ رہے، مہینے کا استعمال کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن رمضان کے، جبکہ یہ روزے کا معاملہ شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز وغیرہ کے ساتھ جو ہے روزے کی بات فرض کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو سب پر روزے فرض کر دیے گئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے شفقت و مہربانی کا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ جو سہولت
دی ہے اس امت کو، عام وسلم کی امت کو. اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نماز کے معاملے میں بھی سہولت دی، روزے کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. پچھلے انبیاء کرام میں کسی کا 3 مہینے کے روزے، کسی کا 2 مہینے کے روزے، کہیں 4 مہینے کے روزے. داؤد علیہ السلام کی شریعت میں 6 مہینے کے روزے، شریعت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک سال بھر میں ایک دن روزہ رکھنا ہوتا ہے، ایک دن جو ہے روزے کے بغیر کھانا کھانا ہوتا ہے، ایک دن روزہ. 6 مہینے کے روزے داؤد علیہ السلام کے دعا میں. تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نہیں تم لوگ. تو اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اس امت کے اوپر جو آخری امت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی ہے. پھر روزے کے بعد یہ بھی تھا ہم لوگوں کے لیے کہ جو ہے سہنے کی اجازت نہیں تھی ان لوگوں کو. پچھلے انبیاء کرام کے جو روزے کی بات فرض کی اللہ تعالیٰ نے، اس کا معاملہ، اس کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا 24 گھنٹے کا روزہ افطار کر لیے. کرنے کے بعد جو ہے طریقہ یہ تھا ان کے لیے بتایا گیا تھا اس طرح کہ جب تک وہ نیند نہ آئے اس وقت تک کھاتے پیتے رہے، نیند آنے تک. اور کب تک جاگے گا آدمی اور کب تک کھاتا رہے گا؟ نیند تو آئی نہیں سے. زیادہ سونے کے 12 بجے سونا ہی ہے اس کو. سونے کے بعد وہ کھانے کی اجازت نہیں تھی ان کو، سہنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اللہ نے جو ہمارے جو بہت سہولتیں تھیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کو سہنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت تھی. تو یہ سہولتیں اللہ تعالیٰ کی ایام و معمولات گنتی کے چلتے. اور پھر یہ رمضان کے دن بھی جو ہوتے ہیں گنتی کے چلتے جو اللہ نے فرمایا ہے بہت تیزی کے ساتھ گزرنے والے. تیزی کی بات ہوتا ہے کہ کہیں جاتے کا ہم نے رمضان کے روزے میں شروع کیے اور آج 22واں ہو گیا ہمارا، دوسری طاقت ہو گئی، شروع ہو گئی. تو اس طرح جب ختم ہونا رمضان اور تیزی کے ساتھ. چنانچہ ایران کے لوگوں نے فارسی زبان میں رمضان کے جو 3 اشرے کی، اشرے رحمت، اشرے مغفرت، اشرے من النار، اس کے ان لوگوں نے امدادوں کے ساتھ جو حدیث میں آئے ہوئی اپنے طرف سے انہوں نے 3 نام رکھے فارسی میں ایران کے لوگوں نے. پہلے اشرے رحمت کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے رواں. اشرے رحمت کا نام ان کے پاس رواں، رحمت تو ہے ہی ہوگی، اس کے ساتھ رواں ریوا والی. دوسرے اشرے کا نام انہوں نے رکھا ہے دواں، اشرے مغفرت کا. اس تیسرے اشرے کا نام انہوں نے رکھا ہے باراں. تو اشرے رحمت کی مطابق واقعہ ہے، مبنی پر حقیقت ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. پہلے اشرے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ راما چل رہا ہے، پہلا اشرا چل رہا ہے. جیسے عشق سے گاڑی نکلتی، ٹرین نکلتی، آہستہ سے نکلتی. تو نام پہلے اشرے رحمت کا وہ لوگ کہتے ہیں، اشرے رحمت بھی ہے، اس کا ساتھ رواں. دوسرے اشرے کا نام انہوں نے رکھا ہے دواں، دوڑنے والا اشرا. اشرے مغفرت کو کہتے ہیں وہ کہ اشرے دواں، دوڑنے والا. اور تیسرے اس اشرے کا نام انہوں نے رکھا ہے پارا، اڑنے والا. کہتے ہیں کہ پہلا اشرا چلتا ہے، دوسرا اشرا دوڑتا ہے اور تیسرا اشرا اڑتا ہے. تو اس طرح جو ہے تیزی کے ساتھ رمضان میں مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، گزر ہی جاتا ہے جلدی آخر. پھر یہ جو آج کا جو تیسرا اشرا ہے، تو کئی پہلوؤں سے آج کے اس اشرے میں بہت سی برکتیں، بہت سی رحمتیں جمع ہو گئی دوسرے اشرے میں. اس لیے ہو سکتا ہے، قطعی بات تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کا جو اشرا یہ دوسری تاثرات ہے یہی لہر تو ختم ہو جائے ان برکتوں کی وجہ سے جو آج کی رات کو جمع ہو گئی ہے. جو ہے قطعی طور پر تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، بلکہ کہہ رہا ہوں کہ امکان ہو سکتا ہے کہ آج کا وہی ہو جائے اشرے دوسری جو تاثرات ہے یہ لہر قدر بن جائے. جب کہ ليلة القدر کو اللہ تعالیٰ نے 5 راتوں میں چھپا کر رکھا ہے، اس لیے کہ 5 راتوں میں ہم جو ہے عبادت کرتے ہوئے، بیدار رہتے ہوئے اس رات کو ليلة القدر کو ہم تلاش کریں. تو آج دوسری جو تاثرات ہے، ایک رمضان کا مبارک اور دوسرا آخری اشرا اور تیسرا آخری اشرے کی دوسری تاثرات اور چوتھی اور اہم بات یہ ہے آج کے تاثرات کے سلسلے میں
جو آپ لوگوں کو تمام معلوم ہے وہ یہ ہے، تیسری اور اہم بات آج کے تاثرات کی کہ آج جمعہ کی رات ہے، کل جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ تو اس طرح آج کی دوسری تاخرات میں کئی برکتیں، کئی باتیں جمع ہو گئی۔ جمعہ کا دن، جمعہ کی رات ویسے ہی خیر و برکت کی رات ہے سال بھر میں۔ رمضان میں تو ابھی زیادہ خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے جمعہ کے دن میں۔ جمعہ کا دن مبارک دن، اور ہفتے میں جن گویا عید کا دن، جمعہ کا دن ہوتا ہے عید کا دن، جو ہفتے والی عید جو ہوتی ہے جمعہ کے دن، اور جمعہ کی یہ رات جو ہے وہ بھی خیر و برکت والی رات، جمعہ کی رات بھی۔ اور پھر جمعہ کے دن کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری دنیا کا جو آخری دن ہے، قیامت کا سلسلہ جو شروع ہو جاتا ہے، آخری دن جمعہ کا ہوگا، وہ آخری دن، دنیا کا آخری دن جس کے بعد قیامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، وہ جمعہ کا دن۔ تو یہ ہوگا آخری دن جو آئے گا، دنیا کا آخری دن جمعہ کا دن، قیامت کا پہلا دن جمعہ کا دن، دنیا کا آخری دن۔ تو اس میں لوگ صبح میں سو کر اٹھیں گے، سورج کا انتظار کریں گے، تو دیکھیں گے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے نکل رہا ہے۔ اس دن مغرب کی طرف سے سورج نکل رہا ہے، تو گیا مطلب یہ کہ یقینی طور پر، قطعی طور پر گیا قیامت آ گئی، قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا اس وقت، مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا۔ پھر یہی فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا، کوئی کافر اگر کلمہ پڑھتا ہے تو اسے دیکھ کر قبول نہیں، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے قیامت دیکھ لی اس نے، قیامت کی۔ ایمان بالغیب نہیں رہا، ایمان بالغیب کا معاملہ نہیں رہا، تو دیکھنے کے ساتھ دیکھو۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود شریف کے تعلق سے کہ اور دنوں میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، مگر جمعہ کی رات جب شروع ہو رہی ہے اور کل جمعہ کا دن مغرب تک کا جو ہے 24 گھنٹے، سلم فرماتے ہیں کہ اس میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے میرے رسول تک پہنچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وسلم کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا بھیجنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح آج کی اس رات میں یہ ساری برکتیں اور یہ ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمع ہو گئی۔ پھر میں اب ذرا بالکل پیچھے کی طرف جا رہا ہوں کہ اس دنیا پر، کائنات پر ایک ایسا دور گزر چکا ہے جب کہ کائنات میں اللہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ کان اللہ ولم یکن معه شیء وکان عرشہ علی الماء، اللہ ہی، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں۔ ایک دور کائنات پر سے گزر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کرنے کا، کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، وقت کو پیدا کیا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ زمین اور آسمانی پیدا نہیں کرتی، فرشتے پیدا ہو گئے، ان کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے ان اللہ ارا سورہ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک مجمع، فرشتوں کا اجتماع کیا اللہ تعالیٰ نے، ملائکہ کا، زمین آسمان پیدا نہیں ہوئی ابھی، فرشتے موجود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، ان کا اجتماع کیا۔ اجتماع کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید کی 2 سورتیں سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام جو آج کا موضوع ہے کہ رمضان اور نزول قرآن، اس کے تعلق سے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بات کرنے لگتا ہے، تو کیا بات چیت شروع ہوگی انسان کی،
ایسے کہ بس میں باتیں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو میرا ویسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی کلام ہے وہ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا کلام ہے، بات کا کلام نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ جیسے قدیم، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اسی طریقے سے قدیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 صورتیں، یہ تو ہر صورت قرآن مجید کی اپنی جگہ پر اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے. ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے تقریر میں کہ قرآن میں 14 سورتیں یا 15 سورتیں، لیکن قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ کیفیت ہے، وہ اس کے اندر جو ہے جاذبیت ہے کہ ہر آیت پر سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے. جبکہ سزا نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پر بتا رہے تھے قرآن مجید کے ہر آیت کے تعلق سے کہ لکھا ہے آیت سجدہ کوئی ہم کو کرنا چاہتے. تو یہ قرآن مجید کی ہر صورت اور ہر آیت اپنی جگہ پر جو ہے کسی نہ کسی پہلو سے زیادہ اہمیت، زیادہ فضیلت، زیادہ افادیت رکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود بعض صورتوں پر، بعض آیات کو، بعض آیتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. تو اس طرح سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دونوں کی فضیلت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھ کے فرشتوں کے سامنے سنانے والے اللہ تعالیٰ، قاری اللہ تعالیٰ. ہم جب کسی قاری سے، اچھے قاری سے قرآن کریم سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں اس کی، تو کتنا متاثر ہوتے ہیں، کتنا اثر ہوتا ہے اس پر. ابھی پڑھ رہے تھے اور جو ہمارے اللہ صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو کیا کیفیت تھی قرآن مجید کی. ایک اچھا قاری پڑھتا ہے تو قرآن مجید کی تو کتنا متاثر ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے، میرے علم و اطلاع میں یہ بات ہے، کئی غیر مسلم یورپ اور امریکہ میں انہوں نے ریڈیو پر جو ہے قرآن مجید کی کسی اچھے قاری سے ان لوگوں نے قرآن مجید کی کوئی صورت، کچھ آیات پڑھی، تلاوت کی، تو اتنا متاثر ہوئے، اس قدر مصور ہو گئے سن کر وہ کلمہ پڑھ لیا. کچھ نہیں جانتے دین کو، اسلام کو، قرآن کو کچھ نہیں جانتے. پوچھا گیا ان سے کہ بھائی کیسے؟ کہا کہ بھائی اس میں جو تاثیر ہے، اس میں جو اثر ہے، یہ کسی انسان کا برابر نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرام ہے. اب ہم پڑھیں گے، اب سمجھیں گے اس کے بعد. تو اسلام، قبول اسلام کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے طریقے ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ اور واقعات میرے ذہن میں آ گیا ہو. یہ ایک صاحب ممبئی کے رہنے والے، جتنے چمڑے کی تجارت تھی ان کی، یورپ امریکہ میں تمام جو تجارت کرتے تھے، تعلقات تھے ان کے وہاں سے تاجروں سے. تو ایک مرتبہ ان کے گھر میں کوئی تقریب تھی، شادی ہوئی تھی بیٹے یا بیٹی کی. تو انہوں نے لندن میں جو ان کے رہنے والے کاروباری دوست تھے تو ان کو نے دعوت دی کہ آپ جو ہے ہمارے یہاں آئیے، ہمارے یہاں تقریب ہے، تشریف ہو جائیے. چنانچہ وہ دوست ان کے ممبئی پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد تقریب ہوئی، نکاح ہوا، نکاح کا منظر انہوں نے دیکھا. پھر اس کے بعد ضیافت ہوئی، تو ضیافت میں شریک رہے، وہ کھانے میں شریک رہے. اور ضیافت ختم ہونے کے بعد وہ کہنے لگے اپنے دوست سے کہ آپ کسی عالم کو بلا لیجیے. اور کیوں گئی؟ بلائیے، بلایا انہوں نے. جب بلایا کہنے لگا، کہا انہوں نے کہ بھائی ذرا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہو جانا چاہتا ہوں. جبکہ اس سے پہلے ان کے دوست نے کبھی دعوت بھی نہیں دی تھی ان کو، اسلام بتایا بھی نہیں تھا، ان کو موقع بھی نہیں تھا، دعوت انہوں نے نہیں دی تھی، جانتے نہیں تھے وہ صاحب انگریز لندن کے. تو جو ضیافت کی بات کہہ رہے تھے کہ کوئی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ پائیں گے. تو کہا کہ کلمہ پڑھا جائے گا ان کو. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ پڑھ چکے بھی، دین کے معلومات کچھ نہیں حاصل نہیں آپ کو؟ تو انہیں کچھ نہیں جانتا میں، اسلام کو، ایمان کو کوئی بات پڑھا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، کیا نہیں. تو آج کیا ہوا معاملہ آپ کا؟ اچانک نکاح میں شریک ہوئے اور پھر دعوت میں شریک ہوئے، ضیافت میں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے میں جب آیا اور آپ کے تقریب نکاح کو دیکھا اور اس کی سادگی کو دیکھا، اس کے انداز کو دیکھا، پہلے تو اس سے میں متاثر ہوا. اس کے بعد جو کھانا
کھلایا گیا مجھے اور پہلی مرتبہ زندگی میں ایسا میں نے کھانا کھایا تو میں سوچنے لگا جس امت کا جس قوم کا طریقہ نکاح کا طریقہ اتنا بہتر ہے اور جس قوم کا کھانا اتنا لذیذ ہے اتنا مزیدار ہے اس قوم کا دین اور ایمان کتنا اعلیٰ کتنا عرفہ کتنا بہتر نہیں ہوگا وہ. اس لیے میں نے سوچا کہ کرنا پڑے. اب اسلام کے سمجھ میں معاملہ کر لوں گا بات نہیں پڑھ لوں گا میں مگر دو باتیں سے متاثر ہو کر کرنا پڑ گیا. اسلام نے قبول کر لیا. جیسے انہوں نے کرنا پڑا لوگوں نے جو ہے نعرہ بلند کرنا شروع کیا کہ اسلام زندہ باد دین زندہ باد امت مسلمہ زندہ باد اور یہ انگریز صاحب زندہ باد اور پلاؤ زندہ باد نعرہ. تو یہ جو ہے ہم کرتے نہیں کام ہم جو ہے دین کا کام پہنچاتے نہیں دوسروں تک بھی ورنہ لوگ جو ہے ذرا سی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک صاحب آئے دوست کیا یہ ہوا تھا انتقال ہو گیا تھا جنازے میں شریک ہوئے لوگ جنازے کا پورا انداز دیکھا طریقہ دیکھا انہوں نے تدفین کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کیوں بھائی یہ طریقہ جو میں نے کسی قوم میں کسی مسجد میں نہیں دیکھا. یہ احترام میت کے ساتھ اور یہ انداز میت کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچانے کا کرنا پڑ گیا. اور مسلمان کو ایسے بے شمار واقعات تھے میری مثال کو میں نے بتایا. تو اس طرح قاری اگر پڑھتا ہے تو کتنا متاثر ہوتے ہی ہم اللہ تعالیٰ پڑھیں اللہ کا کلام اور اللہ پڑھنے لگے. تصور کیجیے سوچیے آپ بھی اور سننے والے ملائکہ سننے والے فرشتے اور قاری اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کیفیت ہوگی. ذرا تصور کیجیے ذرا سوچیے کتنی لذت ملتی ہے ہم کو سوچنے ہی میں تصور کرنے ہی میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے دو سورتیں پڑھی تو جھومنے لگے ملائکہ مسجد میں آ گئے ملائکہ. پھر ملائکہ نے اس پر تبصرہ کیا اپنا تاثر ظاہر کیا. سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کہنے لگے وہ طوبیٰ لأمتی ينزل علیہا ھذا. وہ امت کتنی مبارک اور کتنی خوش قسمت ہوگی جس امت پر یہ کلام نازل قرآن نازل کیا جائے گا. نزول قرآن کا نزول جس امت پر کوئی خبر نہیں کون سی امت ہے وہ. اس کا زمین آسمان میں پیدا نہیں ہوئی. اس وقت کا معاملہ آگے بتا رہا ہوں میں. زمین آسمان کی تقریب نہیں ہوئی صرف فرشتوں کی تقریب ہوئی. تو جو ہم پر ناز کر رہی رشک کر رہی فخر کر رہی فرشتے طوبیٰ لأمتی ينزل علیہا ھذا. وہ امت کتنی خوش قسمت کتنی خوش نصیب ہوگی جس وقت پر ایک قرآن مجید نازل کیا جائے گا. پھر دوسرا تبصرہ فرشتوں نے کیا وہ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا. وہ سینے صاف و شفاف سینے کتنے مبارک ہوں گے جن سینوں میں یہ قرآن مجید محفوظ ہوگا موجود ہوگا. حافظوں پر رشک کر پہلے پوری امت پر رشک پھر حفاظ کرام پر رشک کر رہے. پھر تیسری بات ہے کہ وہ تیسرا تبصرہ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا. وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی امت کی جو تلاوت کریں گی اس پر. پہلے بحیثیت مجموعی پوری امت پر رشک کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد حفاظ کرام پر رشک کر رہے ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں قرآن یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں ان پر رشک کر رہے ہیں. اور تیسرا معاملہ جو لوگ حافظ نہیں ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں ان پر رشک کر رہے ہیں فرشتے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اہمیت فضیلت فرشتوں کے سامنے زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے ہی کر دی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب نازل کرنا چاہا قرآن مجید کو تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کرا دیا. قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ کرا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جب مبعوث کیا پیغمبر بنائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر بیت الحکمت ایک مقام ہے وہاں اس کا ایک نسخہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا. ایک وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ایک وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے, ایک وہ قرآن جو
वसल्लम पर कुरान मजीद का नुज़ूल कुरान का सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो लेकर आए कुरान मजीद पर, वो कुरान नहीं था जो अल्लाह के पास है, वो कुरान नहीं था जो लौह महफूज में है, वो कुरान नहीं था जो बैतुल हिकमत में है, और वो तीनों अंदाज के कुरान जो है उनकी तरतीब भी सूरह फातिहा से शुरू होती और सूरह नास पर खत्म होती। जो अल्लाह के पास है वो, जो लौह महफूज में है वो, जो बैतुल हिकमत में है वो। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जो है आमन सल्लम के पास कुरान मजीद लेकर जो आ रहे थी, पहुंचा रहे थी ग़ार हिरा में नबी सल्लम के पास से, वो पूरा कुरान मजीद नहीं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था, बाज़ लोगों पर पूरा जो किताब नाज़िल हो गई थी उस तरह का अंदाज नहीं, बल्कि सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम जो ला रहे और जिसको पढ़ाना चाहते नबी सल्लम पर आकर कहते जिब्रील अलैहिस्सलाम वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सूरह की इब्तिदाई आयत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ये भी नहीं कहते कि औज़ु बिल्लाह पढ़िए पहले, ये भी नहीं कहते कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़िए, जबकि हुक्म ये है और इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान में हुक्म ये है कि कुरान जब पढ़ना शुरू करें तो औज़ु बिल्लाह पढ़िए पहले, ये हुक्म है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला कह रहा है औज़ु बिल्लाह पढ़ना है पहले, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़िए, उसके बाद कुरान की तिलावत शुरू कीजिए। यह है कुरान का मामला उसकी तरतीब के ताल्लुक से। लेकिन अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु पर जो आयत नाज़िल कर रही, सबसे पहली आयत जो आ रही, नुज़ूल कुरान जो हो रहा है नबी सल्लल्लाहु पर, वो सूरह इक़रा की इब्तिदाई आयत करीमा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से। इसमें औज़ु बिल्लाह भी आ गया, ज़िमनी तौर पर बिस्मिल्लाह भी आ गया, परवरदिगार के नाम से पढ़िए ये कहा जा रहा है, ये बात कही जा रही है। एक औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी, इक़रा पढ़ना, तो ये बताना चाह रहे थे अल्लाह ताला कि इस उम्मत के लिए और दीन और ईमान के सिलसिले में बुनियाद जो है वो इल्म है, इल्म दीन, बाकी सारी चीजें बात नहीं, सबसे पहले इल्म दीन। इल्म दीन ही के जरिए कोई मुसलमान रह सकता है, मुसलमान बन सकता है। जो है आदमी सारे उलूम पढ़ रहे, सब अल्लाह ताला के दिए उलूम, सब पढ़े कोई बात नहीं, सारे उलूम सारे गाने सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुसलमान बच्चे के लिए वालिदैन और माँ बाप का फर्ज और उनकी जिम्मेदारी ये है कि बच्चे को इल्म दीन सिखाएं, उसे कुरान मजीद पढ़ाएं, तो ये उसके लिए होना चाहिए। इल्म दीन सबसे अहम और ज़रूरी है। ये बताने के अल्लाह ताला करेंगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िएगा। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है अचानक 40 साल की उम्र में ग़ार हिरा, रमज़ान का मुबारक महीना, इसी तरह आखिरी अशरे की कोई दाख रात, और उस दाख रात को जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह अलग की आयत करीमा अल्लाह के हुक्म से लाकर नबी सल्लल्लाहु पर पहुँचाते। नबी के लिए अजीब व गरीब बात थी, नया से बात था, तो ज़ाहिर है कैसे वक्त पर आप सल्लल्लाहु रात में ग़ार हिरा की तारीकी में अंधेरे में बैठे हुए की, तो अचानक शख्सियत आती है और ये आपसे कहती है कि पढ़िए, समझ नहीं आ रहा है कि कौन हुई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि माँ बेकारी, मैं नहीं पढ़ना नहीं जाता, मैं बड़े नहीं चलता, अनपढ़ से कहा कि भाई नहीं मैं नहीं पढ़ता, पढ़ना नहीं जाता हूँ। तो अब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पढ़ाए थे आप सल्लम को, जो उस्ताद ने आप सल्लम के जिब्रील की हैसियत थे, रसूल और रसूल के उस्ताद जो है बराह रास्त अल्लाह ताला के शागिर्द, अल्लाह के स्टूडेंट रसूल सल्लल्लाहु जिब्रील सल्लम उस्ताद नहीं। जिब्रील की हैसियत वैसी है जो तालिब इल्म के दरमियान और उसके उस्ताद के दरमियान किताब की होती है, किताब और कलम की होती है, इस तरह की हैसियत जिब्रील सल्लम की, जिब्रील सल्लम के उस्ताद नहीं, रसूल सल्लम की, अल्लाह उस्ताद बराह रास्त। तो कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। ये जो पढ़ने के लिए कह रहे थे रसूल से, उस सिलसिले में दो बातें आती हैं। एक बात तो ये है कि जिब्रील सल्लम जुबान नहीं कह रहे थे कि आप पढ़िए, अपनी जुबान से कह रहे थे आप पढ़िए। उन्होंने कहा कि भाई मैं पढ़ना नहीं जानता, रसूल घबरा के परेशान हो गए। तो जो बोल रहे हैं सामने वाले उसे दोहराना भी नहीं हो रहा है रसूल सल्लम, इतनी घबराहट दहशत छा गई रसूल पर। कहा कि माँ मैं पढ़ा हुआ नहीं,
یا دوسری بات یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام آیات کریمہ لکھ کر لائے، نورانی انداز سے لکھ کر لے کر سامنے رکھ کر کہا کہ پڑھیے، تو کہا کہ بعد آنے پڑھا، میں پڑھا ہوا نہیں، دونوں طرح کی بات ہے، زبانی پڑھا ہے یا لکھے لائے اسے پڑھنے کے لیے کہا کہ میں نہیں پڑھا ہوا نہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور چھوڑ کر پھر کہا پڑھیے، کہا کہ نہیں ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ جیسے کہ آپ نے چمٹا لیا ان سے، اب پڑھیے۔ تو اس طرح جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو انوار و برکات اور جو پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت ان کے اندر رکھی تھی، تو رسول کو اپنے سینے سے جو لگایا تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو ہے وہ انوار و تجلیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل ہوئے، جبریل کے سینے میں منتقل ہوئے، پھر جبریل کے سینے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل ہوئے، اس پر پڑھنا شروع کیا، پڑھ لیا رسول اللہ نے۔ تو یہ پہلی وحی، تو وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد دنیا کی جو زندگی میں انقلاب آیا، سارے انقلاب آیا، جو دنیا کے اندر تبدیلی آئی، سارے تبدیلی آئی، تو اس کا جو ہے اتنا جو اہمیت اس کی فضیلت ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر قرار دیا، کہ وہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی، رمضان کے آخری عشرے میں آتی، آخری عشرے کی کسی رات میں آتی، لیلۃ القدر قرار دیا اس کو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائرہ سے نکل کر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ کے اپنے گھر پہنچے، ہماری ماں ام المؤمنین حضرت الکبریٰ سے جا کر انہوں نے بتایا کہ آیات پڑھ کر سنائیں، تو وہ جو ام المؤمنین حضرت اللہ تعالیٰ خاتون، پہلی خاتون، سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رسول پر ایمان لانے والا کوئی مرد نہیں تھے پہلے، بلکہ خاتون ایک عورت سے ایمان لائی، ہماری ماں انہوں نے خیر اللہ تعالیٰ، تو سن کر انہوں نے رسول کو تسلی دی، تسلی دے کر کہنے لگے وہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم کھا کر کہنے لگی اللہ تعالیٰ کے رسوا نہیں کرے گا، یہ کوئی عاصف کا معاملہ نہیں، یہ کوئی شیطان کا معاملہ نہیں، یہ کوئی وسوسہ نہیں، یہ کوئی توہم نہیں، یہ کوئی خیال نہیں ہے، خواب و خیال نہیں ہے، یہ بلکہ حقیقت اللہ تعالیٰ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ لا یخزیک ابدا۔ کیوں؟ اس وقت تک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے صفات، آپ کے خصوصیات، آپ کے اوصاف نبوت ملنے سے پہلے آپ کے اندر پائی جاتی تھی، جو خوبیاں پائی جاتی تھی ان کا ذکر کیا، ذکر کر کے تسلی دی۔ انہوں نے خدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ واللہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے، رشتہ صلہ رحمی کرتے ہیں آپ، وتصدق الحدیث، سچی بات بولتے ہیں ہمیشہ آپ، سچی بات کہتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ ڈھوتے یا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ کو، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ اور تقریر زائد اور مہمان نوازی کرتے ہیں آپ، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تقریر زائد وہ توہین والا نوائل حق، اور جو بھی مسائل و مشکلات لوگوں کے پیش آتے ہیں تو جو ہے وہ اس میں مدد کرتے ہیں آپ، یہ ساری خوبیاں جو پہلے پائی جاتی ہیں رسول کے اندر تو بتائی انہوں نے، تو کچھ حسن ہی نہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، ان کے بھتیجے بھائی تھے وہ رشتے کے، لیکن ان سے کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو ہے ایک آخری نبی آنے والے تھے اور ہم سب پڑھ چکے ہیں پرانی کتابوں میں، آج اللہ تعالیٰ آپ کو آخری نبی بنائے گا، آخری پیغمبر ہوں گے آپ، خاتم النبیین ہوں گے آپ، یہ بھی کہا میں اگر زندہ رہوں گا تو میں آپ کی مدد کروں گا، وہ زندہ نہیں پائے، وہ جلدی انتقال ہو گیا ان کا۔ پھر یہ بھی کہا کہ وقت آئے گا کہ آپ کے قوم مکے والے آپ کو نکال دیں گے، حضور نے فرمایا کہ مجھے مجھ پر جان چھڑکنے والے، مجھے امین اور صادق بولنے والے وہ مجھے نکالیں گے مکے سے، ہاں جب آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک، مکے والوں تک پہنچائیں گے تو ایسا مرحلہ آئے گا کہ وہ آپ کو آپ کے شہر سے نکالیں گے، میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو نوازا، آخری امت پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے وہ کسی امت پر اتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اسی طرح یہ امت اللہ تعالیٰ کی آخری امت ہے۔ عام صلی کے بعد جب ایسے کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی طریقے سے
اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی بلکہ قیامت آئے گی، یہ آخری امت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے۔ اور پھر یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت کے لیے پیغمبر، جتنے انبیاء کرام آئے ہوئے تھے مبعوث ہوئے تھے تو ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک مقام کے لیے، باقاعدہ زمان و مکان، کسی ایک جگہ کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، جتنے انبیاء کرام بھی آئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اور آپ کا جو معاملہ اور آپ کا درجہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بن کر آئے۔ پورے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انسان رسول کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے سب نبی رسول کی امت کی دو قسمیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ جو لوگ مسلمان میں پیدا ہو گئے ہیں یا جو اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے کہ قبول کرنے والے قبول کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ اور وہ لوگ، وہ تمام انسان چاہے کسی مذہب سے، کسی قوم سے، کسی ملک سے تعلق رکھنے والے بھی، وہ تمام کے تمام وہ بھی رسول کی امت میں داخل ہیں، لیکن ان کو کہا جائے گا امت دعوت، ان کا نام ہے امت دعوت۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں اس میں۔ امت دعوت جو فرمان ہے وہ ایک ذمہ داری جو ہے امت اجابت کی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پورے انسانوں کے نام، دنیا کے تمام انسانوں کے کام، اللہ تعالیٰ کا پیغام انہیں پہنچائیں، اسلام انہیں سمجھائیں، دین و ایمان کی انہیں دعوت دیں پورے انسانوں کو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے تو اپنے اخلاق سے، کردار سے، سیرت سے، اپنی زندگی کے نمونے سے کہ ہم کو دیکھ کر جو ہے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے جب مدینہ پہنچنے کے بعد مدینے لوگ جمع ہو گئے، انصار جمع ہو گئے، اور لوگ بھی جو اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی جمع ہو گئے۔ تو جو ہے ان میں مدینے میں وہ ان سے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ وہ اپنے باغ میں کھیت میں کچھ کام کر رہے تھے، ان کو کسی نے اطلاع دی کہ مکے میں جو نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ پہنچ گئے، اور فلاں جگہ ہے ان کا خطاب ہو رہا ہے، تقریر کر رہے ہیں۔ تو فوراً بول رہے عبداللہ بن سلام، ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت تھی قبول اسلام کی، دین کی، اور وہ منتظر بھی تھے وہ کہ آخری نبی کوئی آنے والے ہی قریب۔ تو وسلم پاس پہنچے، وسلم پہلا خطاب تقریر فرمائی، وہاں پر تقریر کرتے ہوئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، تم جو ہے سلام کرتے ہو ایک دوسرے کو، زیادہ سے زیادہ سلام کرو۔ اپنی تقریر میں کہہ رہے ہو، پہلی تقریر مدینے میں پہلا خطاب آپ کا، افشوا السلام، سلام زیادہ سے زیادہ کرو، واطعموا الطعام، اور غریبوں کو، محتاجوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر وسلم فرماتے ہیں سب پر کہ جو ہے تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ سارے کام کریں گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام نے جیسے ہی یہ باتیں سنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہنے لگے لیسا ھذا بوجہ کذاب، لوگ جھوٹا کہتے ہیں، کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں، چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا انہوں۔ رسول اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اور آئے اور اس وقت اسلام انہوں نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نے تسلی دی، اطمینان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام آنے لگے، اور 23 سال کی مدت لگی، مکی زندگی اور مدینہ کی زندگی میں 23 سال کی مدت لگی پورا قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے لیے۔ کوئی اس لیے کہ قرآن مجید پر جو ہے عمل کرنے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ بتدریج آہستہ آہستہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کیے جاتے رہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہوں نے فرشتوں کے سامنے وہ آیت کریمہ پڑھی سورۃ طٰہٰ اور یاسین میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد
جو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کیا. زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو معاملہ کیا, انسان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اس اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات 3 قسم کی. ایک وہ بھی جو ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی, مختار مطلق ہے اللہ تعالیٰ. ایک تو وہ بھی ملائکہ, فرشتے جو ہے, پوری مخلوقات, جانور, درندے, پرندے, چرندے, تمام سب مجبور بحث. اللہ تعالیٰ مختار مطلق اور سب مجبور بحث. اور 2 مخلوق ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار بھی دیا اور کچھ باتوں میں ان کو مجبور بھی رکھا, پابند کر کے بھی رکھا. اور وہ دونوں مخلوق انسان کو بچے. وما خلقت الجن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ کریں کہ جن اور انسان کو ہم اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ ہماری بندگی کریں. جیسے بتا رہا تھا کہ پوری امت, پورے انسان عام سلم کی امت کو داخل نہیں, امت دعوت اور امت اجابت. اور امت دعوت کے تعلق سے ایک بات میں نے یہ کہی کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پورے غیر مسلم, پورے برادران وطن تک ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت, اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور وہ دعوت دیں اپنے اخلاق سے بھی اور تقریر و تحریر سے بھی. اور جتنے ذرائع موجود ہیں اس وقت پر موجود ہیں, انٹرنیٹ تک جتنے بھی ذرائع موجود ہیں, تو ہر ذریعے سے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کا دین پہنچائیں. اسی طرح امت دعوت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جتنے غیر مسلم ہیں, جتنے برادران وطن ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو تلاش کریں, وہ حق کو جستجو کریں. وہ اسلام کو جو ہے خود بھی تلاش کریں, ان کی بھی ذمہ داری ہے. تنہا ہمیں ذمہ دار نہیں, بڑوں کی ذمہ دار, ان سے بھی اللہ تعالیٰ سے یاد کرے گا. تم کو اصل دی گئی تھی, تم دنیا کے سارے علوم پڑھتے تھے, دنیا کے سارے کام تم کرتے تھے, انجام دیتے تھے, لیکن یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا کہ اسلام کو تلاش کرتے, حق کو تلاش کرتے, حق کو تم نے تلاش کیوں نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ذمہ داری مسلمانوں کی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذمہ داری مسلمانوں کی. یہ نہیں, 2 طرفہ ذمہ داری ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ حق کو تلاش کریں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان تک حق کو جو ہے پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے بعد جو کام اللہ تعالیٰ نے کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبے میں مخلوقات میں صرف زمین اور آسمان, ملائکہ, فرشتے اور جنات ہی نہیں تھے, بلکہ اصل مخلوقات, اصل مخلوق اللہ تعالیٰ کے وہ انسان تھے جن کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ پوری امت, ان پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے. اسی طرح جنات بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے. کوئی امت دعوت, امت اجابت, اسی طرح جنات بھی, وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں. ان کو ان کے لیے بھی قرآن مجید, ان کے لیے بھی سنت, ان کے لیے بھی حدیث, ان کے لیے وہ سارے احکام جو ہمارے لیے موجود ہیں. جنات کے لیے بھی, جنات میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو جن مسلمان ہیں, جن جن کو کہا جاتا ہے, دوسرے کافر ہیں جن کو شیاطین کہا جاتا ہے, ابلیس کو کہا جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ انسانوں کو پیدا کرے اپنے بندوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَۃً. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, فرشتوں کے سامنے کہا, اطلاع دی فرشتوں کو, مشورہ نہیں دیا, ان کی اطلاع دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا, پیدا کرنے والا. اس وقت فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ آخر مخلوق وہی اور کوئی نئی مخلوق کرنے والی نہیں ہے, وہ بھی اور جنات تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفے کو بنانے والا, تو چوک پر جنات کہا تجرفیہ میں سلفیہ سلطیمہ, کیا آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں جا کر فساد پھیلائیں گے, برے سے کیونکہ جنات کو دیکھ چکے تھے, وہ جنات یہی کچھ کر رہے تھے اس وقت میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس کو پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عالم آتا ہوں, میں جانتا ہوں, تم کو نہیں معلوم, تم کو اس میں کوئی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرے, آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ذکر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, آدم علیہ السلام کا نام نہیں لے رہے اللہ تعالیٰ, انسان کا نام نہیں لے رہے, بندہ نہیں کہہ رہے, بلکہ کہہ رہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کیونکہ جو ہے خلیفہ بنانے والا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس نعمت میں سے ایک نعمت تو نبوت اور رسالت. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی نبوت اور رسالت, اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں نبوت اور رسالت سے بڑھ کر. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنے بھائی پر جو احسان کیا وہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا. صحابہ نے پوچھا کہ کیا؟ کہا کہ جب وہ نبی بنائے گئے، پیغمبر بنا گئے موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، سفارش کی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی پیغمبر بنایا جائے. ہارون علیہ السلام بڑے بھائی، السلام چھوٹے بھائی بڑے پیغمبر، اور بڑے بھائی چھوٹے پیغمبر گہرائی. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نبوت اور رسالت. آدم علیہ السلام سے شروع سلسلہ نبوت اور رسالت کا، اور سلسلہ پر ختم ہو گیا. آخر نبی، خاتم النبی، ختم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن جو ہے ابھی قیامت کے آنے کے لیے مدت باقی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا معاملہ جو ختم کر دیا، جب ضرورت تھی نبوت اور رسالت کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء کرام سے نبوت اور رسالت کا جو کام اللہ تعالیٰ لے رہے تھے، وہ کام اللہ تعالیٰ اس امت سے لینا چاہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، اس لیے کہا گیا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام کو کہا گیا ہے کہ انبیاء پیغمبروں کے جارشین، پیغمبروں کے نائب علماء کرام جتنے بھی، وہ ان الانبیاء، انبیاء سے دینار اور درہم، اور انبیاء کرام اپنے ترکیب میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے. وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے علم دین کو چھوڑا انبیاء کرام نے. وَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِحَظٍّ وَافِرٍ، اور جسے علم دین کی دولت ملی، نعمت ملی، اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہے. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اجازت بخشنا چاہا، وہ جو پیغمبروں سے دعوت کا کام اللہ تعالیٰ جو لے رہے تھے. تو خلاف نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا، نبوت رسالت کا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جو معاملہ رہا وہ تھا خلافت کا معاملہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کیا تھا، خلافت کا معاملہ. اور یہ خلافت جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 4 حضرات تک خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے طرز پر خلافت کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن خلفائے راشدین کے بعد، چاروں کے بعد جو معاملہ شروع ہوا، بنی امیہ، بنو عباسیہ وغیرہ کا، خلافت راشدہ کی جو اصل تھی رسول نبوت کے طریقے پر وہ باقی نہیں رہی. نام برائے نام خلافت کلمات رہ گیا، لیکن خلافت کی حقیقت ختم ہو گئی. اور خلافت ایک ذاتی چیز ان لوگوں کی، بنو امیہ، بنو عباسیہ کے زمانے میں اس طرح کا معاملہ چلتا رہا. لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت ولید رحمۃ اللہ کو ملی، نبوت ملی، یہ خلافت ملی، یہ خلیفہ بنے وہ، تو خلافت راشدہ پھر دوبارہ دنیا میں واپس آ گئی. 5ویں خلیفہ راشد عمر رضی اللہ عنہ نے، جبکہ صحابی نہیں ہو، تابعی، 5ویں خلیفہ راشد 2.5 سال کی مدت میں. تو جو انہوں نے پورا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء کے زمانے میں جو زمانہ تھا، اور جو اسلام تھا، جو اسلام کا جو نظام تھا، اسلام کا جو غلبہ تھا، وہ سب کچھ انہوں نے بتا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عمر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ بتانا چاہا کہ ہر مسلمان اور پوری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو جو ہے غالب کرنے کی اور قائم کرنے کی کوشش کرے. دین کو غالب کرنا، قائم کرنا یہ پوری امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے. اور ان کے لیے جو ہے اس قدر ضروری بات ہے کہ اس میں ذرا بھی غفلت برتیں گے، کوتاہی کریں گے تو جو ہے بہت ہی مجرمانہ غفلت ہوگی ان کی. تو اسی لیے معاملہ یہ ہے کہ یا تو خلافت راشدہ کے طور پر دنیا میں اللہ کا دین قائم ہو جائے اور غالب ہو جائے. اگر قائم اور غالب نہ ہو تو اس کے سلسلے میں جو ذمہ داری ہے وہ اسے کہا جاتا ہے اقامت دین، کہ دین کو قائم کرنا. اب دنیا میں کہیں بھی اس وقت پر خلافت راشدہ عمر رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر جو ہے اسلامی حکومت دنیا میں کسی جگہ بھی قائم نہیں گئے. اگر کہیں کچھ موجود بھی گئے تو جو ہے تو اس پہ کچھ اثرات تھے، اس کے کچھ نمونہ ہے تھوڑا سا. لیکن خلافت راشدہ جو 5 خلفاء کے زمانے میں تھی وہ اب تک کہیں بھی قائم نہیں ہو سکی ہے. کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہوا کہ اس خلافت کا ایک نمونہ، اس کی ایک جھلک دنیا کے اندر قائم کر کے بتا دی جائے. تو اس کے لیے طالبان کے ذریعے افغانستان کے اندر ایک اسلامی حکومت جو ہے قائم ہوگی. لیکن پوری دنیا کو، باطل کو یہ بات گوارا نہیں ہو سکی، خاص کر امریکہ کو، روس کو ان کے بعد غالب نہیں ہو سکی کہ نمونے کی صحیح
حکومت دنیا کے اندر قائم ہو جائے، اس لیے انہوں نے پورا زور لگایا، اور زور لگا کر کچھ چند دنوں کے لیے عارضی طور پر اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، اس کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ بس قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پر جو ہے تقریباً 50 کے قریب مسلمان سلطنتیں، مسلم حکومتیں دنیا کے اندر موجود تھی، انہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا۔ اگر وہ لوگ ساتھ دیے ہوتے تو وہ نوبت نہیں ہوتی تھی، وہ والا نہیں ہوتا تھا کہ باطل عارضی طور پر جو غالب ہوتا ہے وہ پھر غالب ہو جائے۔ پڑوسی ملک نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور ملیشیا اور انڈونیشیا اور لوگوں کا ساتھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں ختم کر دی گئی۔ اس سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ امت کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ اسلامی نظام قائم ہو جائے تو اس کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے، اسے باقی اور قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر بدقسمتی سے اس کا خاتمہ ہو جائے تو دوبارہ اس کے لیے کوشش کی جاتی رہے۔ آج پوری دنیا میں، مصر میں، ان مختلف ممالک میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اگرچہ کہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی گئے، اسلام غالب نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے۔ مصر میں اخوان المسلمین کام کر رہے ہیں، اور عراق وغیرہ میں جو ہے حزب اللہ کے نام سے کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہر جگہ کام ہو رہا ہے، مگر جس طریقے سے اسلامی حکومت پوری طرح قائم ہو جانا چاہیے، آج دنیا میں کہیں وہ معاملہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ملک میں جو بہت سی جماعتیں کام کر رہی ہیں، دین کے لیے کام کر رہی ہیں، دینی جماعتیں تمام کے تمام، لیکن ساری جماعتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک معاملے کو لے کر، کسی ایک موضوع کو لے کر، کسی ایک جز کو لے کر اس کے لیے پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک کوشش جو کی جا رہی ہے اس وقت پر پورے دین کو قائم کرنا اور اسلام کو غالب کرنا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 60 سال کی مدت سے اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو پورے بر صغیر کے اندر اس بات کی توفیق دی ہے، اس بات کا موقع دیا ہے کہ پھر دنیا میں دین کو قائم کرنے اور اسے غالب کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو آج ہمارے لیے جو پیغام دوسری تاخرات میں ہم کو ملتا ہے، ہم کو جو کرنا ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف چند تاخراتوں میں ہم جاگتے رہیں، بیدار رہیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں، بلکہ ہم کو یہ طے کرنا ہے اس رمضان میں، اس آخری عرصے میں اور آج کی تاخرات میں اور بعد میں آنے والی تاخراتوں میں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیں، اور دنیا کے اندر پھر دوبارہ خلافت راشدہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نظام برپا کرے اور اللہ تعالیٰ کا دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے، اور باطل کا پوری طریقے سے خاتمہ کرنے ہم میں سے ایک ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے، اور اجتماعی طور پر پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ پوری امت یہ کام کرے۔ اور جو لوگ یہ کام اپنے طور پر نہیں کرنا چاہتے، دوسرے لوگ دوسرے انداز سے کر رہے ہیں، مختلف جماعتیں، دینی جماعتیں، ان کا یہ کام ہے کہ پورے دین کو لے کر جو جماعت کر رہی ہے اس کا تعاون کرے، اس کا ساتھ دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں اللہ دین کو قائم کرنے اور اسے غالب کرنے کی پوری طرح توفیق اور اس کی ہمت عطا فرمائے، اور وہ جذبہ ہم تمام کے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ وآخر دعوانا